اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے یقیناً آب زمزم کے بارے میں سنا ہوگا، بلکہ اس مقدس پانی کو پینے کا شرف بھی حاصل کیا ہوگا۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب یہ پانی دنیا سے غائب ہو گیا تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور اسے دوبارہ کس نے اور کس طرح سے تلاش کیا؟ اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ ایک زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ پر جرہم قبیلہ حکمرانی کیا کرتا تھا۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ سے مکہ مکرمہ میں آباد چلا آ رہا تھا۔ اپنے کردار اور عمل کے لحاظ سے یہ لوگ پہلے تو بہت اچھے رہے، لیکن پھر بتدریج بدکاریوں کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔ اس قبیلہ کا سردار عمر بن حارث جرہمی ایک اچھا آدمی تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوگ اپنی روش اور طرز حیات بدل لیں، مگر لوگوں کو تو عیاشیوں کا چسکا پڑ چکا تھا، اس لیے اس کی نصیحتوں پر کسی نے بھی کان نہ دھرا۔ اپنی قوم کی مسلسل روبہ زوال حالت دیکھ کر عمر بن حارث کو خیال آیا کہ اگر میری قوم کے یہی شب و روز رہے اور ان کی بے باکی کا یہی عالم رہا تو ایک نہ ایک دن ہم پر عذاب الہی آ کر رہے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کعبہ فنڈ میں جمع شدہ سونا اور دیگر قیمتی سامان کہیں چھپا دیا جائے، تاکہ اگر عذاب الہی نازل ہو ہی جائے تو ہم پر جو گزرے گی سو گزرے گی، لیکن کعبہ مکرمہ کا مال تو بہرحال محفوظ رہے گا۔ چنانچہ اس نے کعبہ فنڈ میں جمع شدہ اموال کو، جن میں سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن، کچھ تلواریں اور کچھ زریں شامل تھیں، یکجا کیا اور چاہے زمزم میں دفن کر دیا۔ ان دنوں جرہم کی بدعمالیوں کے سبب زمزم بھی خشک ہو گیا تھا، اس لیے اموال کعبہ کو دفن کرنے کے بعد اس نے کنواں بھی بھر دیا۔ آخر وہی ہوا جس کا عمر بن حارث کو ڈر تھا۔ جب قبیلہ جرہم کی سیاہ کاریاں بڑھ گئیں تو خزاعہ نامی قبیلہ نے بنو جرہم پر حملہ کر دیا۔ جرہم والوں نے مقابلہ کیا لیکن بری طرح شکست کھائی اور حملہ آور مکہ پر قابض ہو گئے۔ اس لڑائی میں جرہم کے بہت سے افراد مارے گئے اور جو زندہ بچے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے یمن کی طرف بھاگ گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ چاہے زمزم کا نام و نشان تک مٹ گیا اور اس کے بارے میں کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ وہ کہاں ہوا کرتا تھا۔ اس عالم میں تقریباً 500 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب میراث ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے وارث اعظم باعث ایجاد کعبہ و زمزم یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو ارادہ الہی ہوا کہ اس کنویں کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے اور لوگوں کو پھر اس مبارک پانی سے سیراب کیا جائے۔ یہ عظیم سعادت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کو حاصل ہوئی۔
کہ ان کے ذریعہ اللہ تعالی نے صدیوں کے گم شدہ چاہ زمزم کو پھر سے جاری فرما دیا۔ مکہ کی ایک رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان میٹھی نیند سو رہے تھے اور خواب میں سنتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے عبد المطلب اٹھ اور چاہے زمزم کی کھدائی کر، اور خواب میں آپ کو جگہ بھی دکھائی جاتی ہے۔ اگلی صبح آپ قریش کے سرکردہ افراد کو طلب کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یا معشر القریش، مجھے رات کو خواب میں کہا گیا ہے کہ زمزم کی کھدائی کر، اور وہ جگہ بھی بتا دی گئی ہے جہاں زمزم موجود ہے۔ تم میرا ساتھ دو تاکہ ہم مل کر اسے ڈھونڈ سکیں۔ مکہ کے سرداران کہتے ہیں کہ ہمیں وہ جگہ دکھاؤ، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ عبد المطلب ان کو ساتھ لے کر جب اس جگہ پہنچتے ہیں تو حاضرین اس جگہ کو دیکھ کر سخت ناگواری محسوس کرتے ہیں، اور ایک آدمی کہتا ہے سردار مکہ، ذرا سوچو تو، ہم اس جگہ کو کیسے کھود سکتے ہیں جبکہ اس کے دونوں طرف ہمارے دیوتا کھڑے ہیں، اور ہم اس جگہ کو کھود کر اپنی تباہی کا سامان کیوں کر پیدا کر لیں؟ عبد المطلب نہایت تحمل سے جواب دیتے ہیں ان بتوں کو یہاں سے اکھاڑ کر کسی دوسری جگہ نصب کر لو۔ اس پر سارا مجمع چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ ہم تمہارا ساتھ ہرگز نہ دیں گے، ہم اپنی تباہی مول لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ عبد المطلب کو اپنے خواب کی صداقت پر پورا یقین ہے، اس لیے وہ نہایت پر اعتماد لہجے میں کہتے ہیں اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، تمہاری مرضی، میں اس جگہ کو تنہا کھودوں گا، پھر اگر تباہی آتی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، تم اپنی فکر کرو، میں یہ کھدائی ضرور کروں گا۔ پھر عبد المطلب اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر چاہے زمزم کی کھدائی شروع کر دیتے ہیں۔ 3 روز کی مسلسل کھدائی کے بعد بنو جرہم کی پھینکی ہوئی تلواریں اور زرہیں برآمد ہونے لگتی ہیں۔ آپ خوشی سے نعرہ لگاتے ہیں، جسے سن کر افراد مکہ پہنچ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے سردار، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کا ساتھ نہ دیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کھدائی میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں ہرگز نہیں، میں تم کو کبھی اس میں شریک نہیں کروں گا، میں اسے اکیلا ہی کھودوں گا اور سب لوگوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ عبد المطلب نے کئی روز کی محنت شاقہ کے بعد چاہے زمزم کو مکمل طور پر کھود لیا، پانی بھی نکلنے لگا۔ اب لوگ جوک در جوک اسے دیکھنے کے لیے آتے اور آپس میں چہم گوئیاں کرتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے ہم تو عبد المطلب کو دیوانہ سمجھتے تھے، مگر وہ اپنی دھن کے پکے نکلے، ہمارا خیال تھا کہ دیوتا ان کو تباہ کر دیں گے، لیکن وہ تو کامیاب رہے۔ عبد المطلب نے زرہوں اور تلواروں سے کعبہ کا دروازہ بنا دیا، سونے کے دونوں ہرن اس کے اندر رکھوا دیے۔ عبد المطلب کا وقار بہت زیادہ بڑھ گیا، ان کی محنت کے صدقے میں لوگوں کو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا کنواں مل گیا جس میں کبھی کمی نہیں آئی، جس کا پانی شافی امراض ہے، بھوک میں سیری بخشتا ہے، پیاس کو مٹاتا اور تازگی پیدا کرتا ہے،
یہ فیض آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ نگہبان۔